بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، آپ اپنی اسکرین پر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں۔ نظر تو بظاہر یہ ایک مینار آتا ہے، مگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دو قوموں کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ دو قوموں کے علوم و فنون کے بارے میں بتا دینے والا یہ ایک مظلوم مینار ہے۔ ناظرین، جی ہاں، ایک مظلوم مینار ہے جس پر ظلم و ستم یوں کیا گیا کہ اس کی تاریخ کو ایسے بدلا گیا کہ گویا کہ انسانیت سے ہی بے زبانوں کا اعتبار اٹھ گیا۔ ایک آسمان کو اگر تاریخ میں اس طرح جھٹلا کر زمین قرار دے دیا جائے تو کیا ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ اس مینار کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس کو حقیقت کے اعتبار سے مینار اشبیلا کہتے ہیں، اور اس وقت موجودہ زمانے میں اس کا جو نام ہے وہ لا گرالڈا ہے۔ آپ ذرا غور سے دیکھیے، اس کے اوپر ایک مورتی رکھی ہوئی ہے، اس کا نام لا گرالڈا ہے۔ اس بنا پر اس کو لا گرالڈا کہتے ہیں، کیونکہ یورپین کے ہاں اس مورتی کو فتح کی دیوی کہا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں سے یورپین نے 1248 میں اندلس چھینا، اس وقت اس مینار کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا اور اس پر یہ مورتی بنا دی۔ ناظرین، اس کی تاریخ بڑی دلچسپ اور بڑی مزے کی ہے۔ دنیا قدیم میں سب سے بلند مینار ہونے کا اس کو اعزاز حاصل ہے۔ جی ہاں، قطب مینار پرانا مینار ہے، اس کی بلندی 72 میٹر ہے۔ چاند مینار کی بلندی 63 میٹر ہے، اور جدید زمانے میں قائم کیا گیا مینار پاکستان، اس کی بلندی جو ہے یہ اگر ہم دیکھیں آج کے لحاظ سے تو تقریباً 72 میٹر بنتی ہے۔ لیکن مینار اشبیلا، جس کو لا گرالڈا آج کہا جاتا ہے، اس کی اس وقت بھی جو بلندی ہے وہ 97 میٹر ہے، اور جب یہ بنایا گیا تھا اس وقت یہ 130 میٹر بلند تھا۔ اب اتنا بلند مینار بنانے کا مسلمانوں کا مقصد کیا تھا؟ جب اندلس کے اندر مسلمانوں کی سائنس عروج پر تھی، مسلمانوں کے علوم و فنون کے ڈنکے چار جانب بجتے تھے، اس وقت انہوں نے اتنا بلند مینار بنا کیسے لیا اور کس غرض سے بنایا؟ ناظرین، یورپین جو مؤرخ ہیں، جو متعصب اور جھوٹ بولنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مینار جو ہے مسجد کا مینار تھا۔ ان کا جھوٹ یہاں سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ آج کل اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی 130 میٹر بلندی کا مینار آج بھی کسی مسجد کا نہیں ہے۔ ان پرانے مسلمانوں کو کیا پڑی تھی کہ اتنا بلند مینار بنائے؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے جو امریکہ کے ایک مشہور مصنف اور مورخ جوناتھن نے بیان کیا۔ اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی رصدگاہ تھی، جس کی بلندی پر مسلمان سائنسدان چڑھ کر ستاروں کو، سیاروں کی چالوں کو اور چاند اور سورج کی اترنے چڑھنے کے معاملات کو بغور دیکھا کرتے تھے۔ جب 1248 میں اندلس کا سقوط ہوا تو یورپین کو سمجھ نہ آئے کہ اس کا کیا کیا جائے۔ انہوں نے اس مینار پر اپنے سپاہی تعینات کر دیے، جو تیر لے کر کھڑے ہو گئے، اور دشمن کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اس کو ایک چھاونی قرار دے دیا۔ حالانکہ اس مینار کی بناوٹ خالص سائنسی بنیاد پر تھی، لیکن اس مینار کو یورپ کے جاہلوں نے ایک تیر گاہ بنا دیا، جبکہ وہ ایک رصد گاہ تھی۔ ناظرین، یہ ہمارا عروج تھا۔ وہ عروج ایسا تھا کہ اندلس کے کتب خانوں میں جتنی کتابیں تھیں، تقریباً وہ سب کتابیں یورپین نے اندلس فتح کرنے کے بعد جلا دی۔ اس کا اقرار یورپین مورخین نے کھل کر کیا ہے۔ 1903 میں فزکس کا نوبل انعام جیتنے والے پیئر کیوری سائنسدان نے کہا کہ ہم ان 30 کتابوں سے ایٹم کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے جو مسلمان اندلس میں چھوڑ گئے تھے۔ کہتا ہے کہ اگر وہ
تمام کتب خانے ہمارے پاس آ جاتے تو آج ہم کہکشاؤں میں اڑ رہے ہوتے۔ یہ مقالہ اس کا، یہ قول اس کا ترکی کا ڈیلی صبا ہے، اس میں شائع کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ مسلمانوں کے عروج تھا کہ جس کو کاپی کر کے، جس علوم کو حاصل کر کے یورپین آج یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہمارا سوال کیا ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے علوم و فنون کو حاصل تو کرنا دور کی بات ہے، ہم نے ان علوم و فنون کا دفاع بھی نہیں کر پائے، اور ان علوم و فنون کی جو نسبت بنتی تھی ہمارے اجداد کی طرف، ہم اس کو بھی نہیں بچا پائے۔ تمام علوم و فنون جو مسلمانوں کے تھے، ہمارے آباء و اجداد کے تھے، ہم نے غیروں کے پلے میں ڈال دیے، غیروں کے دامن میں ڈال کر ہم سائڈ پہ ہو گئے، ایک طرف ہو گئے۔ اب غیر اس میں اپنی مرضی کی تبدیلی کرتے ہیں، جس زمین کو چاہیں آسمان بنا دیں، آسمان کو چاہیں زمین بنا دیں، جیسا کہ مینار اشبیلیہ کے ساتھ ہوا کہ یہ ایک بنیادی طور پر رصدگاہ تھی، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے زمانے کا ناسا سینٹر تھا یہ، کہ اتنی بلندی پر کھڑے ہو کر مسلمان وہاں پر آسمان کا مشاہدہ کرتے، ستاروں اور سیاروں کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ لیکن ہم نے مسلمان آباء و اجداد کے اس ورثے کو نہ صرف بچا سکے، بلکہ ہم نے ضائع کر دیا اور غیروں کے ہاتھوں میں ڈال دیا، ہم نے پڑھا ہی نہیں ان کو۔ تو اس لیے ہم آج رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آباء و اجداد کے علوم و فنون کی جو کتابیں وہ لکھ کر جا چکے ہیں، صرف ان کو بازیاب کروا کے ان پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم یہ بھی کر لیں تو اس وقت بھی ہم دنیا کے امام بن سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک دوسرا کام جو مسلمانوں نے اندلس میں کیا، اس کو قنطرہ قرطبہ کہتے ہیں، اس کو قنطرہ دہر بھی کہتے ہیں۔ اس کی اس وقت لمبائی، یہ 101 ہجری میں سما بن مالک خولانی نے تعمیر کیا تھا۔ اس وقت اس کی لمبائی جو تھی وہ 400 میٹر، چوڑائی 40 میٹر اور بلندی 30 میٹر تھی۔ علامہ ابن الوردی نے خریدۃ العجائب میں لکھا کہ یہ اپنے زمانے کا عجوبہ تھا۔ یہ پل آج بھی قائم ہے، آپ اس کی تصویر اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں، آج بھی ہے، لیکن اس وقت جو تھا مکمل اپنے حسن و جمال کے ساتھ ہی قائم تھا۔ لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، خاص طور پر رات کے وقت اس کی روشنی کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے۔ پھر 378 ہجری میں منصور بن عامر نے 40,000 سونے کے سکے لگا کر مزید اس کی آرائش کی۔ آج بھی قائم ہے، گرا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر ایک مرض یہ پھیل گیا خیانت کا اور کھوٹ کا، ملاوٹ کا۔ آج ہم ایک پل بناتے ہیں اور ہفتے بعد وہ گر جاتا ہے۔ صدیوں سے ہمارے اجداد کا بنایا پل قائم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان سچے سچے تھے اور اپنے معاملات میں دیانتدار تھے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے سارے کام کیے تھے۔ آج مال کے حصول کے لیے، دولت کے حصول کے لیے، شہرت کے حصول کے لیے کام کیے جاتے ہیں۔ ایک دن میں عمارت کھڑی ہوتی ہے اور دوسرے دن میں گر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد جو ہیں ان کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔